کہ ہم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں ایک بہت ہی ماڈرن اینڈ فارورڈ تھنکنگ سوسائٹی، بٹ ابھی بھی جھجکتے ہیں سیکس بولنے سے. بٹ یا اٹ ڈز ٹاک اباؤٹ دی امپورٹنس آف سیکس ایجوکیشن آلسو ایز ون آف دا ٹاپکس وچ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان اسکول آئی تھنک، کیونکہ اگر ہم بچوں کو اور ساری چیزیں سکھا سکتے تو سیکس ایجوکیشن بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ لوگ غلط طریقوں سے نہ سیکھے، بھٹکے نہیں. مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایجوکیشن سکھایا جاتا ہے، اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی، بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایجوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں، انڈیا میں بھی، بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ، وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایجوکیٹرز، اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں، چھٹی کے بچوں سے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، مغربی ممالک میں نے، بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے، بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں، کانڈمائز یور سیلف، سیو یور سیلف فرام ایڈز، کانڈمائز یور سیلف، مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو، تو تعلیم دے رہے، زنا کا راستہ دکھا رہے، کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ اب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ، وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے، ایک سٹیٹسٹکس ہے یو کے کا، سن 1999 کا، 1999 کا، اور وہ سٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی. ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک سٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز دے ورجنٹی بفور دے لیو کالج. 95%، 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے، بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز، اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ، مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں، انگلینڈ میں ہو سکتا ہے، یو ایس اے میں ہو سکتا ہے، بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز دے ورجنٹی، اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں، 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی سٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں، انگلینڈ میں، سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا، اسٹڈیز، کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے، صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے، اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہے. دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول، جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں، سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے، اس کا ریزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئڈ اسکول کے. کیونکہ کوئڈ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے
کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے, کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے یو کے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے, ایک جنس کی اسکول کھولے. اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے, لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں. ہندوستان میں کئی اسکول ہے. اکثر جتنے اسکول ہے ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن, جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے, اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں. اکثر اسکول میں, چاہے بمبے میں ہو, دلی میں ہو, بنگلور میں ہو, حیدرآباد میں ہو, اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, نعوذ باللہ, کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے, رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا, میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے, ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ, 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں, مینجمنٹ مسلم. لیکن اس اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے, آ لارڈ گیو اس آور ڈے آ ڈیلی بریڈ, بائبل کے کوٹیشن ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے, مسلم مینجڈ اسکول, 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں, مینجمنٹ مسلم, اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں. کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں, یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی. ہے رام مجھے چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں. او جیزس مجھے چاکلیٹ دے. اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے. وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں, کوئی جواب نہیں. رام سے دعا کرتا ہوں, کوئی جواب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں, فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے. پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ. بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے, چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے ہے رام. چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے, چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس. بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے, چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے. ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراً, اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. ایسی کئی مثال ہے. میں اور ایک مثال دوں گا. اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے, کچھ اسکول میں سال میں ایک بار, کچھ اسکول میں سال میں 2 بار. جب پکنک پہ جاتے
تو بس خراب ہو جاتی ہے. تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے. تو یا اللہ بولتے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے, اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس سیدھی نہیں ہوتی. او جیزس بس کو ٹھیک کر دے, اور بس ٹھیک ہو جاتی, شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کے ذہن پہ, ننھے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے, نعوذ باللہ, اور وہی ہمارا ایشور ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.